خدائے قدوس چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرے اور محض الزامی طور پر کسی کی جان دشمنی کے اوپر نہ اتر آئے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنی فیملی، خاندان، عزیز و اقارب، دوستوں کے ساتھ آپ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کا اس سلسلہ گفتگو، ہمارا موضوع جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کو ہم بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے مسئلہ حلال و حرام، اور اس کے تحت ہم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، بہت ساری باتیں علمی طور پر کیں، اور ان میں خاص طور پہ ہم نے جو ذکر کیا کہ کون سی چیز جو ہے وہ قرآن نے حرام قرار دی ہے، ان کے نام کیا لیے گئے ہیں، تذکرہ کیا کیا گیا ہے، اور بالخصوص ہم آج بھی اس سوال کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ شراب جو ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ لیکن آپ نے پہلے پروگرام کی وساطت سے سنا کہ پورے قرآن شریف کے اندر شراب کو کہیں بھی حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر زبردست بات سنی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور ان کے دو ساتھی جو قید خانہ جیل میں قید تھے ان کی خوابوں کے تعلق سے۔ آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کا مفہوم شراب کے بارے میں اور کیا ہے۔ تو اس وقت ہم سورہ 47 سے سورہ محمد قرآن شریف میں سے، اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 47ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے وسیلے سے ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کا مزید جو بیان ہے وہ کس طرح سے ہمیں بیان کرتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں کیسے ہیں۔ سورہ محمد ہے، 47ویں سورہ ہے، اور 15ویں آیت میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، یعنی جس کے اندر بدبو نہیں آئے گی، وہ کبھی باسی نہیں ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کے نہریں، یعنی بالکل صاف قسم کا اعلیٰ معیار کا شہد ہے، اس کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ یہ قرآن شریف کا سورہ محمد 47ویں سورہ ہے، 15ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جہاں پہ جنتی لوگوں کا قرآن شریف نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر شراب کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور ان کی کیسے وعدے خدا نے جو کیے ہیں وہ کس طرح سے ان کو لٹائے گا۔ کہ لکھا ہے کہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، کن کا وعدہ ہے، کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ جو متقون ہیں، یعنی جو پرہیزگار ہیں، رائچیس پیپل ہیں، ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور پھر وہاں صفت اس کی یہ ہے، یعنی اس جنت کے اندر ہوگا کیا، ملے گا کیا انسانوں کو جن کو جنت کے اندر اللہ رب داخل کر دے گا، تو ان کے ساتھ وعدہ کیا، اس کی صفت یہ ہوگی کہ اس میں پانی کی نہریں۔ پہلی کون سی نہریں؟ پانی کی نہریں ہیں، لیکن اس پانی کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی، کبھی اس کے اندر بو نہیں آئے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دودھ کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ایسا دودھ ہوگا کہ اس کا مزہ بدلے گا نہیں، بلکہ وہ پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی
جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اس کے اندر سرور ہوگا، اس کے اندر بڑی لذت ہوگی۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ شہد بھی ہوگا جو حلاوت ہے، اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور پرہیزگار جو ہیں وہ دوزخ کے لوگوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ پرہیزگاروں کو اللہ کیا کرے گا؟ زبردست منرل واٹر سے بھی بڑھ کر پانی پلائے گا، اس کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ دودھ ایسا ہوگا کہ اس کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب ایسی ہوگی کہ جو پینے والوں کو لذت دے گی، سرور دے گی، اور ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی لکھا وہاں شہد ہوگا۔ اور دوزخ والوں کو کیا ملے گا؟ دوزخ والوں کو وہاں ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اب یاد رکھیے کہ ہم نے اس دنیا کے لحاظ سے پہلے جائزہ لیا تھا قرآن شریف کی نظر سے، تو اس دنیا کے اندر جتنی دفعہ بھی قرآن شریف نے اس دنیا، عالم دنیا کے لیے، یعنی جس میں موجود ہیں ہم، اس کے اندر اور اس کے تعلق سے جتنی بار ذکر کیا قرآن شریف نے شراب کا، اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ لیکن جب عالم آخرت کی بات آتی ہے، جنت کی بات آتی ہے، کہ جب جنتی وہاں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کیا دیا جائے گا؟ وہاں زبردست پانی دیا جائے گا، وہاں زبردست دودھ دیا جائے گا، وہاں زبردست شراب ان کو ملے گی، اور وہاں زبردست شہد ان کو ملے گا، اور پھر ہر قسم کے میوے ہوں گے، فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے، اور ساری چیزیں ہوں گی۔ اور خدا نے یہ بخشش جو ہے وہ جنت والے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کا مطلب جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شراب اس دنیا میں بھی حرام نہیں ہے، اور جنت میں بھی یہ میسر ہوگی، یہ اویلیبل ہوگی، یہ ملے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اور حوالہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ الدہر ہے قرآن شریف میں، یہ 76ویں سورہ ہے قرآن کی، 76 سورہ، اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 76ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 21۔ یہ آپ سنیے کہ یہاں پر قرآن شریف نے سورہ الدہر اور اس کی 21ویں آیت میں کیا بیان کیا ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن نے پھر بیان کیا سورہ الدہر کے اندر، 76ویں سورہ، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ میں 18 سے آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی جنت میں ایک چشمے کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام سلسبیل ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے۔ کن کے پاس؟ یعنی جنتی لوگوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا مجھے معاف کریں اور آپ کو کانٹیکس اس کا سیاق و سباق واضح ہو جائے تو 17ویں آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لکھا وہاں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، زنجبیل یعنی جو خشک ادرک ہوتا ہے، اب شراب ہو ادرک بھی ہو، تو یہ لکھا ہے کہ وہاں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل، اس کا نام سلسبیل ہوگا، جہاں پہ یہ شراب ملے گی جنتی لوگوں کی، اور اس میں سونٹ کا تڑکا بھی ہوگا، یعنی جو خشک ادرک کی جاتی ہے وہ بھی ملائی جائے گی۔ اور پھر اور کیا ہے؟ اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے، ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، یعنی وہ جوان رہیں گے، وہ امرد ہوں گے، انہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی لڑکے ہیں، اور کیسے لڑکے ہیں؟ وہ ایک ہی طرح کے رہیں گے، بالکل نوخیز، نوجوان، امرد ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب ان پر نگاہ ڈالو گے تو کس طرح کے لگیں گے؟ وہ بندے نہیں لگیں گے، وہ لڑکے جو عام بوائز ہوتے ہیں یہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں گے۔ اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم و شان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، یہ ان کا لباس ہے۔ اور پھر لکھا اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار کیا کرے گا؟ ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان کا پروردگار کیا کرے گا؟
وسقاہم، وہ پلائے گا ان کا رب، اللہ پاک خود پلائیں گے، ربہم شرابن طہورا، وسقاہم ربہم، ان کا رب ان کو خود پلائے گا، اور کیسی شراب پلائے گا؟ شرابن طہورا، ان کو پاکیزہ شراب وہاں پلائی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن شریف نے جنت کا ایک وسیع نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بھی میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ بعض دفعہ ہم جنت کے بارے میں بہت سارا بیان سنتے ہیں، لیکن میں مستند اس بات کو قرار دیتا ہوں ازرو قرآن، ازرو اسلام، جو قرآن شریف کے اندر درج ہے، جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن شریف نے بیان یہ کیا ہے کہ وہاں شراب تو ملے گی، لیکن کیسی شراب ہوگی کہ وہ شراب کے اندر سونٹ جو ہے اس کو ملا کر ان کو پلایا جائے گا، اور پھر وہاں لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ جوان رہیں گے، وہ آتے جاتے رہیں گے، اور جب ان پر تم نگاہ ڈالو گے تو وہ موتیوں کی طرح لگیں گے آپ کو، اور پھر بہشت میں بڑی کثرت کی نعمتیں ہوں گی، بڑی سلطنت ہوگی، اور ان کے بدنوں پر دبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتی لوگوں کو، اور پھر کیا کرے گا؟ اور ان کا رب، ان کا پروردگار، ان کا اللہ ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اب دوستو، عزیزو، پیارے بہن بھائیو، آپ نے اگر بغور سنا ہے تو یاد رکھیے قرآن شریف میں تو بیان کیا گیا کہ عالم دنیا کے اندر بھی شراب حرام نہیں ہے قرآن کے مطابق، اور پھر اگر کوئی اپنے پاس سے بات کہتا ہے تو قرآن کی آیات موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن نے حرام قرار دینا تھا وہ ایک ایک چیز کا نام لے کر بیان کر دیا، لیکن کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی مفتی ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، لے پرسن ہو، محقق ہو، کہ وہ حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے۔ یہ کسی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کسی کی علمی دسترست میں اور اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ ایسا کہہ سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی شراب کے لیے حرام کا لفظ قرآن شریف میں نہیں ہے، اور پھر عالم آخرت میں ابھی آپ نے یہ تیسرا حوالہ سنا ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، کہ شراب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حرام نہیں کہا، بلکہ شراب بنانے والے قیدی کو رہائی مل گئی اور آزادی مل گئی، اور وہ بادشاہ کا مقرب ہو گیا۔ پھر سورہ محمد میں ہم نے دیکھا ہے، اور پھر ابھی سورہ الدہر کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، کہ یہ تو رب ہے جو خود بھی شراب پلائے گا۔ اب یہ سوال ذہن میں یقیناً آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام کی غرض و غائد کیا ہے؟ کہ فاصلے کم کیے جائے، دشمنی ختم کی جائے، اور ہم مل جل کر پڑھیں اور سچ کی تعریف کے پیچھے لگ جائیں، کیونکہ سیدنا حضور المسیح نے فرمایا سچائی سے تم واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے۔ اور قرآن شریف کی بھی ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصادقین، اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اور جو اپنے آپ سے کہتے پھر رہے ہیں، اللہ نے تو ان کے لیے عذاب مقرر کیا ہے سورہ النحل کے اندر، کہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اللہ نے کہا وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے یہ جھوٹ کی باتیں اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کی نسبت جھوٹ کہتے ہیں، اور ایسے جھوٹوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو میں تو آپ کے ساتھ وہ بات نہیں بیان کر سکتا ناظرین جو قرآن شریف کے اندر درج نہیں ہے، لیکن جو قرآن شریف کے اندر درج ہے وہ سب کو ماننی ہے۔ آپ جس بھی علاقے کے اندر، ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کے لیے یہ پروگرام بہت باعث برکت ہے، اور دونوں اینڈ سے، اگر میرے مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ نہیں، یا کسی جاہل کے پیچھے وہ لگ گئے ہیں، یا جس نے قرآن سے بڑھ کر کو مسائل بیان کر دیے ہیں، اس کی کبھی بات نہ سنیں، کیونکہ اللہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اس کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ علمی خیانت ہے، یہ دیانتداری نہیں، بلکہ آپ خود پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شراب کے متعلق کیا حکم ہے، جوے کے متعلق کیا حکم ہے۔ اس دنیا کے اندر شراب کے لیے حرام کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا، اور عالم آخرت میں بھی آپ نے سن لیا کہ اللہ کی جنت کے اندر شراب ہوگی، اور وہ شراب پاکیزہ ہوگی، اور رب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو وہ شراب پلائیں گے۔ اسی سورہ الدہر کی 76ویں سورہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سورہ الدہر 76ویں 76 سورہ قرآن ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 5 اور 6۔ یہاں پہ لکھا ہے، جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ
اسی سورہ کی 17ویں آیت میں لکھا کہ اس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی، خشک ادرک کو سونٹ کہتے ہیں، اس کی آمیزش ہوگی۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جو نیکوکار ہے، ابرار لوگ ہیں، جو جنتی ہیں، وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، مزاجھا کافورن، ایسی شراب پئیں گے جس کے اندر، اس کو مشک کافور بھی کہتے ہیں، کافور بھی کہتے ہیں، اس کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یہ ہے بات کہ وہ نہ خود پئیں گے بلکہ یہ نہریں جہاں جنت کے اندر وہ رہ رہیں گے اس طرف وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نہریں بھی نکال لیں گے تاکہ ان کو کمی نہ ہو اور وہ جتنی چاہیں وہ پیتے رہیں۔ اس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، اس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ کہاں ہوگا؟ یہ جنت کے اندر ہوگا، اللہ کی قربت میں ہوگا، اس کی حضوری میں ہوگا، اس کی منظوری کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اعلیٰ بات کیا ہے کہ اللہ پاک خود اپنے جنتی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ پاکیزہ شراب جس میں کافور مکس کیا گیا ہے، جس میں سونٹ کی آمیزش کی ہے، وہ ان کو پلائیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایسا بھی ہمیں ملے گا کہ اللہ پاک کی حضوری، منظوری، اس کی قربت میں وہ شراب ہمیں ملے گی۔ سلسلہ کلام ہمیں اس بات کے لیے جرأت دیتا ہے کہ ہم ان باتوں کو دنیا انسانیت تک پہنچائیں جو سچی ہیں، وگرنہ ناظرین کرام، میرے بہنوں بھائیوں، میرے دوستوں، لوگ مذاہب کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اکثر یہی فتویٰ ہوتا ہے کہ دنیا دار لوگ یعنی دنیا کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ سچ نہیں بیان کرتے، یہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن اگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ دنیا دار لوگوں کے لیے بات نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا دار لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے بات کریں گے، مذاہب کے ماننے والوں کے لیے سوال کریں گے، بلکہ دنیا کے لوگ مذاہب سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، کتابوں کے متعلق نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے خود امیج کو خراب کر دیا ہے، ہم نے فیسز آف دا ریلیجنز کو ہم نے خراب کر دیا، مسخ کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر، بھگوان کا نام لے کر، گاڈ کا نام لے کر جتنے لوگ مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ نفرت پھیلائیں گے، وہ ظلم کریں گے، وہ ستم کریں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، وہ فتوے لگائیں گے، جیلوں کے اندر بند کرائیں گے، جھوٹے الزام لگائیں گے، تو یاد رکھیے کیا ہوگا کہ جو سیکولر ورلڈ ہے، جو عام لوگ ہیں، جو مذہب کو بظاہر نہیں مانتے، ان کا اعتبار مذاہب کے لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ اور شاید مجھے معاف کیجئے، استغفر اللہ، مجھے معاف کیجئے کہ شاید وہ خدا کو ماننا چھوڑ دیں کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا گاڈ ہے جس کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے اور جھوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی اچھی راہ کیا ہے اور نیک سبیل کیا ہے، اچھا راستہ کیا ہے کہ ہم پہلے پڑھیں اور پھر لوگوں سے گفتگو کریں۔ میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انجیل مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، حضرت لوکا طبیب جنہوں نے ایک انجیلی بیان جس کو ہم بائبل مقدس میں سے حضرت یا مقدس لوکا کی انجیل کہتے ہیں، انہوں نے ایک اور رسالہ بھی لکھا ہے جس کو بائبل مقدس کی روح سے رسولوں کے اعمال کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ یسوع المسیح کی اعلیٰ کردار کی مثال اور آپ کی عظمت کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کس کردار کے مالک تھے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب، پہلا باب اور پہلی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ حضور المسیح خداوند یسوع مسیح کی عادت کریمانہ کیا تھی، اچھی عادت ان کی کیا تھی؟ ان کی عادت شریف یہ تھی کہ جو وہ کرتے وہ دنیا کو سکھاتے تھے۔ آج معیار الٹ ہے مذہبی لوگوں کا کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، لیکن یسوع مسیح کا کردار بہت بلند ہے۔ آپ نے جو کیا وہی سکھایا، ٹو ڈو اینڈ ٹو ٹیچ،
وہ پہلے کرتے تھے پھر سکھاتے تھے۔ اس طرح صرف سکھاتے رہو اور بدعمالی کو پھیلاتے رہو، نفرت کو پھیلاتے رہو، بلکہ آپ نے تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رب العزت کی حضوری میں دعائے خیر کی تھی کہ اے باپ ان کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا اسلوب، ایسا انداز ہمیں اپنانا ہوگا۔ مسیحا کے بغیر زندگی کے معنی پورے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ظلم کے بندھن توڑ دیے، آپ نے مظلوموں کو رہائی دی، آپ نے مردوں کو زندگی دی، آپ نے کوڑیوں کو شفا دے دی، آپ نے بیماروں کو اچھا کر دیا، آپ نے بیگانوں کے دکھ اٹھائے اور ان کو ایز کیا، انہیں آسانی دے دی۔ یہ ہے وہ رویہ جو انسان کو خدا کے ساتھ محبت کے لیے انکرج کر سکتا ہے، حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، ناظرین اکرام، مسئلہ حلال و حرام کے تحت آپ نے بہت کچھ سنا، اور بالخصوص اسی مسئلہ کے تحت جو ایک سوال تھا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، اس کا بھی آپ نے مفصل بیان سنا ہے کہ واقعتاً قرآن شریف میں اس کا بیان کیا ہو۔ کیونکہ یہ اس لیے میں نے قرآن کو زیادہ کوٹ کیا ہے کہ یہ مسئلے حلال اور حرام، شراب اور جوے کے اوپر فتویٰ اور بہت ساری باتیں اہل اسلام کی طرف سے زیادہ کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر وہ باتیں کتاب میں درج ہیں، قرآن شریف میں درج ہیں، تو وہ ایک سند کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ایک مذہبی کتاب، ایک مذہب کی ریلیجس بک ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ سے بیان کی گئی ہیں تو میں نے پہلے کہا تھا ان باتوں کا کوئی وجود نہیں، کوئی مفہوم نہیں، کوئی اعتبار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس دعوت کو دنیا میں عام کریں کہ آئیے ہم پڑھیں، تحقیق کریں، علم حاصل کریں، اور علمی بنیادوں پر، کتابی بنیادوں پر، ود دا ریفرنس، حوالوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ دنیا کے ساتھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج بھی میری امید ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ظلم اٹھا رہے ہیں، جو ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں انہیں کوئی سچ بیانی کرے، ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کرے، انہیں وہ باتیں بتائیں جو حق اور سچ ہیں، جو پختہ ہیں، جو اعلیٰ معیار کی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، وہ طالب بھی ہیں، وہ ترستے بھی ہیں، وہ سیکرز بھی ہیں، وہ متلاشی بھی ہیں۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ گنہگاروں کو، اگر آپ ظالم لوگوں کے لیے صرف چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں، تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ظلم کبھی رک نہیں سکتا ہے۔ بلکہ آپ کا اور میرا حق کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ظالموں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو انسانیت کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں، انسانوں کو جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں، جس کے لیے خدا تعالیٰ نے اعلیٰ انتظام فرمایا ان کی نجات کے لیے، ان کو اپنا غلام بناتے اور ان کو اپنے پاس نہیں بلاتے، ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو بحال نہیں کرتے، ان کے لیے میں کلام مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، انجیل شریف میں سے مقدس یعقوب کا خط ہے اور اس کے 5ویں باب کی آخری 2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ان کو پلے باندھ لیجئے اور پلیز ان کے اوپر عمل بھی کیجئے کہ آپ کے ارد گرد میں، ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی فتوے بازی کا شکار ہو رہا ہے، اگر ایسی باتیں جو قرآن شریف میں درج نہیں ہو اور اپنی طرف سے بنا کے کسی مسیحی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی احمدی کو مارنا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھیے، اس ظالم شخص کو بھی جو ایسا گنونا جرم کر رہا ہے، فتوے لگا رہا ہے، انسانیت کو تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے 2 آیات ہیں۔ اور اگر آپ خدا کے بندے ہیں اور مسیحا کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعقوب کا خط اور اس کے 5ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو زندہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس تاریک دنیا کے اندر آفتاب صداقت کی روشنی عام ہو جائے۔ ان کو بھی چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھیر کے لانا ہے
اور کلام اقدس نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی تم میں راہ حق سے یعنی گمراہ ہو جائے، وہ شیطان کے قبضے میں ہے اور کوئی اس کو پھیر لائے، ضروری نہیں میں، کوئی بھی اس کو پھیر لائے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنہگار کو اس کی گمراہی، اس کی غلط راہ سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو ایسے جیسے موت سے بچا لے گا اور بہت سے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اور یاد رکھیے، موت سے بچانا بھی خدا کا کام ہے، گناہوں پر پردہ بھی ڈالنا، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، یعنی وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، یہ دونوں خدا کے کام ہے۔ لیکن ایسا بندہ، ایسی بندی، ایسا انسان جو کہ غلط راہوں سے کسی کو واپس لے آتا ہے، جھوٹے فتووں کی زد سے واپس لے آتا ہے، غلط بیانی سے واپس لے آتا ہے، وہ ایسے جیسے اس نے اس کی جان کو موت سے بھی بچا لیا ہے اور اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دی، یعنی اس کو آسمان کا راہی بنا دیا ہے، اس کو سیوڈ پرسن بنا دیا ہے اور اس کو نجات یافتہ بنا دیا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر الہی شمع روشن ہے، خدا کی محبت موجزن ہے، جو خود برکت پا چکا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ برکت دوسروں تک بانٹے اور ان کو بھی طریقی سے نکال کر روشنی میں لے آئے، تاکہ جہاں پر وہ زندہ خدا کی ورشپ کریں۔ اور پھر کیا ہو؟ ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے، حضور المسیح کی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ کب لوگ نجات پا سکتے ہیں؟ جب وہ توبہ کر لیں گے، جب لوٹ آئیں گے، جب پلٹ کر آ جائیں گے۔ اور آپ نے خوبصورت بات اپنی انجیل مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب ایک گنہگار توبہ کر لیتا، ایک گنہگار، تو آسمان پر بے شمار لاکھوں ہزاروں فرشتے خوشی کرتے اور جشن مناتے ہیں کہ ایک جو بچھڑا ہوا انسان تھا وہ خدائے قدوس سے مل گیا ہے۔ میری مراد ناظرین، میرے بہنوں بھائیوں دوستو، آپ ہیں۔ اہل اسلام میں بھی، اہل مسیحیت میں سے بھی ایسے پیس آف پرسنز ہیں، ایسے سلامتی کے فرزند ہیں جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے خدائے قدوس کی حضوری میں بہت بڑا اجر پڑا ہے اور آسمان آپ کی راہ تک رہا ہے۔ آئیے ہم اس وقت دعا کریں گے۔ پیارے زندہ آسمانی خدا باپ، یسوع المسیح کے نام سے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو تیری کامل رحمت ہے، جو تیری کامل نجات ہے، اور یہ دروازہ تو کبھی بند نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیشہ ہم سبوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ خدا پاک، میں منت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، تیرے حضوری میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ناظرین ساتھیوں کو، بہنوں بھائیوں کو، دوستوں عزیزوں کو بڑی برکت دے، ان کی جملہ تکالیف کو دور فرما دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اگر مشکلات ہیں آسانیاں پیدا کر دے۔ خداوند ان کے ساتھ ہو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یہ دعا تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتا ہے، آمین آمین۔ ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کے لیے، اور اس امید اور ایمان کے ساتھ کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ خود دیکھیں گے، دوسروں تک شیئر کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔